اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو کہتے ہیں کہ آج سے بہت سال پہلے ملک ایران کے ایک قصبے میں ایک غریب شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اب یہ شخص غریب تھا لیکن اتنا زیادہ غریب بھی نہیں تھا۔ اس کی زندگی مناسب طرح سے گزر رہی تھی۔ اس کے پاس اتنی دولت ہوتی تھی کہ جس سے یہ اپنی ضروریات پوری کر سکتا تھا، لیکن اتنا زیادہ امیر بھی نہیں تھا۔ خیر، ان کی زندگی تو ٹھیک ٹھاک گزر رہی تھی لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہوا تھا۔ اب یہ شخص اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتا اور خود کو حوصلہ اور امید بھی دیتا کہ جب میرے حق میں بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب ایران میں شیخ ولی بزرگ مشہور تھے، اور یہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی اور برگزیدہ بندے تھے۔ ان کا شہرہ پورے ایران میں پھیلا ہوا تھا۔ ان کے پاس لوگ دور دور سے آتے اور ان کے در سے فیض یاب ہوتے۔ جب اس شیخ ولی کا شہرہ اس شخص تک پہنچا تو اس نے سوچا کہ میں بھی جا کر ان سے اپنے لیے دعا کروا لوں اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرواؤں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے۔ پھر ایک دن یہ اپنی بیوی کو لے کر شیخ ولی کی درگاہ کی طرف چل پڑا۔ راستے کا سفر طے کرتے ہوئے جب یہ اس بزرگ وقت کے ولی کے پاس پہنچا تو اس نے اس بزرگ درویش کی خدمت میں سلام عرض کیا اور پھر اپنی ساری عرضی سنا دی اور دعا کے لیے درخواست کی۔ دوسری طرف بیٹھے ہوئے یہ بزرگ درویش اس شخص سے فرمانے لگے، میاں اللہ تعالیٰ حکمتوں کا بادشاہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کب کس کو اور کتنی اولاد عطا کرنی ہے۔ کئی لوگوں کو اس نے بے اولاد رکھا ہے اور کئی لوگوں کو اس نے ڈھیر ساری اولاد دے رکھی ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ تمہارے حق میں اولاد ہونا بہتر نہ ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور صبر سے زندگی گزارو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس بزرگ درویش سے کہا، حضور میں مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے حق میں اولاد بہتر نہ ہو، لیکن حضور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتر کر دے اور پھر مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اب یہ جواب ایسا تھا کہ جسے سن کر وہ شیخ ولی بزرگ حیران رہ گیا، اور اس شیخ ولی نے اس شخص سے فرمایا، میں تمہارے حق میں دعا ضرور کر دوں گا لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ اس شخص نے فوراً پوچھا، حضور آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہ بزرگ درویش اس شخص سے کہنے لگا، دنیاوی شہرت کے لیے کبھی کوئی کام مت کرنا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہاری وجہ سے کسی دوسرے شخص کی مدد ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے تمہیں شاید دنیاوی شہرت نہ ملے تو اس شخص کی چپکے سے مدد کر دینا اور دنیاوی شہرت کو پس پشت ڈال دینا۔ یاد رکھنا کہ تمہاری خواہش ہے کہ تمہاری اولاد ہو، اور میں تمہیں ایک بہترین بات بتاتا ہوں، جب تم دوسرے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو گے تو اللہ تمہاری خواہشات پوری کرے گا۔ اس لیے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا تمہاری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ یہ شخص اس بزرگ درویش سے کہنے لگا، حضور آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ میں اتنی بڑی دنیا میں سب سے پہلے کس کی ضرورت پوری کروں، کیونکہ اس دنیا میں تو بہت زیادہ ضرورت مند ہیں۔ میں خود بھی کوئی اتنا امیر و کبیر اور رئیس انسان نہیں ہوں کہ ساروں کی ضرورت پوری کر دوں۔ تو اس درویش نے اس شخص سے فرمایا، یاد رکھو کہ سب سے پہلے انسان کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے، پھر رشتہ داروں کے بعد انسان کے پڑوسی اور بعد میں تعلق والے لوگ آ جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح دوسرے لوگ جو تمہاری نظروں کے سامنے ہوں اور جن کی مدد کرنے کے تم قابل ہو، ان کی مدد تمہیں کرنی چاہیے۔ اس شخص نے اس بزرگ درویش سے اجازت لی اور یہ اپنی بیوی کو لے کر واپس گھر آ گیا۔ اب اس اللہ کے بندے کا یہ معمول بن گیا کہ یہ جب کسی
ضرورت مند کو دیکھتا تو یہ اپنی ضرورت پسے پشت ڈالتا اور بغیر کسی شہرت کے، بغیر کسی تشہیر کے یہ اس ضرورت مند کی مدد کر دیتا۔ اب دن اسی طرح اور اسی معمول کے مطابق گزر رہے تھے اور بقرہ عید کا چاند نظر آ گیا۔ اب 10 دنوں کے بعد بقرہ عید یعنی قربانی تھی اور لوگ اپنی اپنی قربانیاں خرید رہے تھے۔ اس شخص کے پاس بھی کچھ پیسے تھے اور اس نے بھی قربانی خریدنے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے ایک خاص رقم اپنی قربانی کے لیے مختص کر دی کہ میں اسے اپنی قربانی بہت جلد خرید لوں گا۔ لیکن تقدیر الہی کو کچھ اور منظور تھا۔ انسان منصوبے بناتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ خیر، یہ شخص دوسرے دن صبح کو جیسے ہی بیدار ہوا تو اس نے اپنے پڑوس میں ایک چھوٹے بچے کی رونے کی آواز سنی۔ اب یہ روز کا معمول تو تھا نہیں کہ یہ اس کو نظر انداز کر دیتا۔ ماں باپ اس بچے کو چپ کرا رہے تھے لیکن وہ بچہ چپ کرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس شخص نے دیوار کے قریب جا کر جب یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ان کے گھر میں کیا مصیبت ہے اور انہیں کیا مسئلہ ہے تو ادھر سے جو آواز آئی وہ اس شخص کے سینے کو چیر گئی۔ وہ چھوٹا بچہ رو کر اپنی والدہ اور اپنے والد سے کہہ رہا تھا، میرے سبھی دوست، میرے سبھی یار اپنے اپنے گھر میں جانور ذبح کریں گے لیکن ہم اپنے گھر میں جانور کیوں ذبح نہیں کر رہے؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں بھی ایک بڑا سا جانور آئے اور ہم اسے ذبح کریں، ہم اس جانور کی قربانی کریں، ہمارے گھر میں بھی ڈھیر سارا گوشت ہو اور میں بھی ڈھیر سارا گوشت کھانا چاہتا ہوں۔ یہ چھوٹا معصوم اور نیک دل بچہ یوں ہی اپنی معصومانہ خواہش کا اظہار کر رہا تھا اور والدین اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی اور والدین نے اس بچے کو کسی طرح سے چپ کروا لیا۔ لیکن شام کو یہ شخص اپنے اس پڑوسی سے ملا تو اس سے پوچھنے لگا، آج صبح کے وقت تمہارا بچہ کیوں رو رہا تھا؟ پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس کے پڑوسی نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی اور اپنی مصیبت چھپا لی۔ لیکن اس شخص نے جب اصرار کیا تو اس نے ساری بات اپنے اس نیک دل پڑوسی کو بتا دی کہ دراصل میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں قربانی کا جانور خرید کر اس کی قربانی کر سکوں، اور دوسری طرف میرا بچہ دوسرے بچوں کی دیکھا دیکھی میں یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں بھی جانور آئے، دوسرے بچوں کی طرح وہ بھی اپنے جانور سے کھیلنا چاہتا ہے۔ بس اسی وجہ سے صبح کو اس نے ہم سے جھگڑا ڈال دیا تھا، لیکن اب مسئلہ نہیں ہے، ہم نے اسے سمجھا لیا ہے۔ یہ نیک دل شخص اپنے گھر آیا اور یہ ساری رات اسی چھوٹے بچے کی اس معصوم خواہش کے بارے میں سوچتا رہا کہ مجھے اس بچے کی یہ خواہش ضرور پوری کرنی چاہیے۔ ساری رات اس کو نیند نہ آئی اور یہ اپنے بستر پر لیٹا رہا تو اگلے دن صبح کو اٹھتے ہی اس نے اپنی وہ رقم جس سے اس نے قربانی کرنی تھی اٹھا کر اس پڑوسی کو دے دی کہ تم اس سے اپنے لیے قربانی کا جانور خرید لینا اور اس کی قربانی کرنا۔ پہلے تو اس پڑوسی نے انکار کیا، لیکن جب اس نیک دل شخص نے اصرار کیا تو اس کا پڑوسی مان گیا۔ اس نیک دل شخص نے اپنے اس پڑوسی کی مدد کی اور یہ دل میں بہت خوش تھا۔ لیکن جیسے ہی گھر آیا اور اس نے یہ ساری بات اپنی بیوی کو بتائی تو اس کی بیوی کو یہ بات کچھ اچھی نہ لگی اور اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، تو تم نے اپنی قربانی کی رقم اس کو کیوں دے دی ہے؟ آخر ہمیں بھی تو قربانی کرنی تھی، ہم پر بھی تو قربانی فرض ہے۔ یہ نیک دل شخص اپنی بیوی کو سمجھانے لگا کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے جانور دیوار کی اس طرف ذبح ہونا تھا، اب جانور دیوار کی اس طرف ذبح ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ دیواروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے، اور اس رب ذوالجلال کے پاس کوئی ثواب اور نیکیوں کی کمی تو ہے نہیں کہ اس طرف جانور ذبح نہ ہوا تو ہماری نیکیاں کم ہو جائیں گی۔
مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے کہ وہ ہمارا ضرور بھلا کرے گا۔ خیر بیوی نے اپنے شوہر کو تو کچھ بھی نہ کہا، لیکن دل ہی دل میں وہ اپنے شوہر کے اس عمل پر کچھ زیادہ خوش نہ تھی۔ دوسری طرف جب اس کے پڑوسی کے گھر میں اس کا پڑوسی جانور لے آیا اور اس کے چھوٹے معصوم بچے نے اپنے گھر میں قربانی کا سجا ہوا جانور دیکھا تو بے ساختہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور یہ جانور کی طرف ہنستے ہوئے بھاگنے لگا۔ اب اس کا پڑوسی اپنے بچے کی خوشی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے اس نیک دل پڑوسی کے لیے دعا کی اور یہ کہنے لگا، یا اللہ تجھے اس معصوم کی معصومانہ مسکراہٹ کا واسطہ ہے، تو میرے اس نیک دل پڑوسی کی ہر جائز حاجت اور ہر خواہش پوری فرما دے۔ خیر دن گزر گئے اور قربانی بھی ہو گئی، جانور ذبح کیے گئے۔ اس پڑوسی نے کچھ گوشت اپنے اس نیک دل پڑوسی شخص کے گھر میں بھی بھیجا اور سب لوگوں نے خوشی کے ساتھ اپنے اپنی قربانی کے فریضے ادا کیے۔ اس شخص نے اپنے کھانے کے لیے کچھ گوشت رکھا اور باقی گوشت اٹھا کر اللہ کے نام پر تقسیم کر دیا۔ اب قربانی سے 1-2 دن بعد یہ اپنے گھر میں سویا ہوا تھا کہ رات کے وقت اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اس کے دروازے پر ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ یہ بوڑھا شخص دیکھنے میں بہت ہی امیر و کبیر اور رئیس معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اس بوڑھے شخص کے پیچھے کچھ 100 سے زیادہ اونٹ تھے جن پر اس بوڑھے شخص کا سامان لدا ہوا تھا، اور یہ دیکھنے سے بڑا ہی امیر تاجر معلوم ہوتا تھا، اور اس تاجر کے اونٹوں پر سونا چاندی اور جواہرات وغیرہ موجود تھے۔ اس بوڑھے شخص نے اس نیک دل انسان سے پوچھا کہ میں بھوکا ہوں، کیا مجھے کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ کیونکہ رات کے اس وقت یہاں کوئی بھی ہوٹل وغیرہ کھلا نہیں ہوگا اور نہ ہی مجھے کہیں اور سے کھانا ملے گا۔ میرے پاس دولت تو کافی ساری ہے، سونا چاندی اور جواہرات بہت سارے ہیں، لیکن کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے۔ رات کے وقت ہم کہیں سے کھانے پینے کا سامان خرید بھی نہیں سکتے، اس لیے اگر کچھ کھانے کے لیے مل جائے تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ اس شخص نے کہا، جی ہاں ضرور، میں ابھی گھر میں پتہ کرتا ہوں۔ یہ نیک دل شخص اپنے گھر میں گیا اور اس کے گھر میں جو کچھ موجود تھا یہ وہ اس بوڑھے شخص اور اس کے ساتھیوں کے لیے لے کر آ گیا، لیکن جو کھانا یہ نیک دل شخص لایا تھا اس میں گوشت نہیں تھا۔ اب یہ بوڑھا تاجر جانتا تھا کہ ابھی 2 دن ہی گزرے ہیں بقرہ عید کو، اور اس شخص نے ہمیں گوشت پیش نہیں کیا۔ خیر اس بوڑھے تاجر نے بغیر کچھ کہے کھانا کھانا شروع کر دیا اور یہ دونوں آپس میں باتیں بھی کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں یہ بوڑھا تاجر اس نیک دل شخص سے پوچھنے لگا، کیا اس بار آپ نے قربانی پر جانور ذبح نہیں کیا تھا؟ اگرچہ اس نیک دل شخص نے قربانی کی تھی اور بہترین قربانی کی تھی، لیکن کیونکہ اس نے جانور خود ذبح نہیں کیا تھا اس لیے اس نے بوڑھے تاجر سے کہہ دیا، میاں میں نے اس بار قربانی پر کوئی بھی جانور ذبح نہیں کیا، اس لیے میرے گھر میں گوشت موجود نہیں تھا، ورنہ میں آپ کو گوشت پیش کرتا۔ اس بوڑھے تاجر نے یہ سمجھا کہ شاید یہ شخص اپنی دولت اللہ کے راہ پر خرچ کرنے سے کتراتا ہے اور یہ دولت کا لالچ رکھتا ہے، اس لیے اس نے قربانی نہیں کی، کیونکہ یہ بوڑھا تاجر حقیقت سے ناواقف تھا۔ خیر اس بوڑھے تاجر نے رات وہیں گزاری۔ صبح کو اس نے بھرے شہر میں اعلان کر دیا کہ اس شہر میں جن جن لوگوں نے قربانی کی ہے میں انہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ لوگ اپنی قربانی کی رقم بتا کر جائیں اور اپنی قربانی کی رقم کا 2 گنا انعام کے طور پر مجھ سے لے جائیں۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اور میں اللہ کے نام پر خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بوڑھا تاجر یہ سب کچھ کر کے دراصل اس نیک دل شخص میں لالچ پیدا کرنا چاہتا تھا کہ شاید وہ شخص بھی میرے پاس آ کر مجھ سے 2 گنا رقم کی مانگ کرے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نیک دل شخص
غریب تو تھا لیکن لالچی بالکل نہیں تھا۔ لیکن جب اس اعلان کے بارے میں اس نیک دل انسان کی بیوی کو معلوم ہوا تو وہ ضرور اپنے شوہر کو کہنے لگی، میں تمہیں کہتی تھی کہ قربانی خود کرو، اب دیکھو اگر تم قربانی کرتے تو یہ انعام ہمیں بھی ملتا۔ لیکن اس نیک دل انسان نے صبر سے کام لیا اور اس نے کسی طرح سے اپنی بیوی کو سمجھا لیا۔ ایک بار پھر اس کی بیوی چپ کر گئی۔ خیر اس علاقے، اس گاؤں کے سب لوگ اس بوڑھے تاجر کے پاس آئے اور اس بوڑھے تاجر نے خوشی کے ساتھ ان سب کو انعام بھی دیا۔ پھر اس بوڑھے تاجر نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو ابھی تک مجھ سے انعام لینے کے لیے نہ آیا ہو اور اس نے قربانی بھی کی ہو۔ اب اس نیک دل شخص کے پڑوسی کے بارے میں سب لوگوں کو معلوم تھا کہ اس نے اس بار قربانی کی ہے، کیونکہ بظاہر اس نے قربانی کا جانور خریدا تھا اور اپنے گھر میں ذبح کر کے گوشت بھی لوگوں میں بانٹا تھا۔ اس لیے لوگوں نے بتا دیا کہ حضور ہماری نظر میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس بار اس نے قربانی بھی کی ہے۔ دوسری طرف وہ پڑوسی اس لیے اس تاجر کے پاس نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ قربانی کی رقم اس کی نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے گھر میں رہا۔ لیکن جیسے ہی اس تاجر نے یہ سنا تو یہ تاجر خود چل کر اسی کے پاس پہنچا، کیونکہ یہ تاجر اس کے کردار سے بہت متاثر ہوا کہ وہ شخص جو اپنا انعام لینے کے لیے نہیں آیا، مجھے اس کی زیارت کرنی چاہیے۔ اس تاجر نے جا کر اس پڑوسی سے ملاقات کی اور اس سے ساری بات پوچھی تو اس نے بغیر کسی توقف کے اس تاجر کو ساری کہانی سچ سچ بتا دی کہ دراصل یہ واقعہ ہوا ہے اور میری قربانی پر میرا کچھ خرچ نہیں ہوا، اس لیے میں آپ سے اپنی رقم کا 2 گنا کیسے لے سکتا تھا۔ اس تاجر نے جب سنا کہ اتنا نیک انسان بھی کوئی ہے جس نے ایک چھوٹے معصوم بچے کی خواہش پوری کرنے کے لیے، ایک معصوم بچے کا دل رکھنے کے لیے اتنی بڑی دنیاوی شہرت کو چھوڑ دیا اور لوگوں کے سامنے بظاہر اس نے قربانی نہ کی اور لوگوں کی باتیں بھی اس نے برداشت کی، لیکن اس نے حقیقت میں بہت بڑی قربانی کی ہے۔ جب اس بوڑھے تاجر نے اس نیک دل انسان سے ملنے کی تمنا ظاہر کی تو اس پڑوسی نے اپنے اس نیک دل پڑوسی سے اس تاجر کی ملاقات کروا دی۔ جیسے ہی اس تاجر نے اس شخص کو دیکھا تو اس کے پاؤں کے تلے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جس کو سبق سکھانے کے لیے اس نے پورے شہر میں انعام بانٹا تھا۔ اس بوڑھے شخص نے فوراً اس نیک دل انسان کو گلے سے لگا لیا اور پھر اس سے پوچھنے لگا، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، مانگو تم کیا مانگتے ہو۔ اس نیک دل انسان نے کہا، حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ مجھے بہت کچھ دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس بوڑھے رئیس تاجر نے ضد کر کے کچھ رقم انعام کے طور پر اس غریب شخص کو دے دی۔ اس نیک دل انسان نے اس رقم سے ایک شہر میں کنواں کھدوایا تاکہ لوگ اس کنویں کا پانی استعمال کر سکیں، اور باقی بچی ہوئی رقم سے اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا، جس سے اس کے گھر میں دولت کی جو تھوڑی بہت کمی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد ہی یہ اپنے گھر میں موجود تھا کہ اس کو اس کی بیوی نے آ کر خوشخبری سنائی کہ حضور آپ کو خوشخبری ہو، مجھے حمل ٹھہر گیا ہے اور میں ماں بننے والی ہوں، بہت جلد اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں اولاد عطا فرمائے گا۔ اس نیک دل انسان نے جیسے ہی یہ سنا تو یہ فوراً سجدے میں گر گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔